ہندو اور سکھ اور سارے موجود ہوتے تو میں اپنے اندر جو اس وقت خدمت پا رہا ہوں شاید اس وقت میری ہمت نہ ہوتی، میری بات نہ ہوتی۔ تو میں اس کو خالص سمجھتا ہوں کہ دین حق کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔ جن لوگوں تک آپ کی آواز پہنچی ہے ان کی ایک رائے ہے کہ یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان فرقوں کے پیروکار اپنے اکابرین کے علاوہ کسی کی رائے پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر جب تک وہ اکابرین یہ نہ کہیں کہ ہمیں غلطی لگی ہے وہ لوگ ہٹ کر نہیں کریں، تو ان جنوں کی ہمدردیاں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فروعات کے بارے میں جو عقائد بن چکے ہیں اگر ان کو براہ راست نہ چھیڑا جائے تو اس میں وہ لوگ آپ کی تحریک آپ کی بات دعوت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ ممکن ہے اس میں کوئی رعایت برتن؟ میرا کوئی فروعات کے اوپر تو کوئی مخالفت کسی سے نہیں، میں نے صرف ایمان کی مخالفت کری کہ تم شرک مانتے ہو، تم تو مشرکین اور طاغوت ہیں، انہوں نے کہا ہم اللہ کی ذات کے ٹکڑے، ہمارے باپ بھی ایسے تھے، گھوڑے کیوں عورت کو دیتے تھے، عورت کی تبدیل کر اللہ کے اندر فنا ہو جاتے تھے، فرشتے گھومتے پھرے ان کو، اور اللہ کے پاس بولتے ہیں کہ مالک سب جگہ بنوائے، یہ شاہ ولی اللہ کا جو باپ ہے یہ کہیں نہیں ملا، فرمایا وہ تبدیل میں جب فنا ہو گیا تو کہیں نہیں ملے گا۔ خالص ہماری اللہ کی جو وقار ہے اس کو پیغام کسی معاملے میں ہم زبان میں نہیں کھولتے، ہم نے اس کو نہیں بنایا، ہم نے صرف ایمان کو اصل بنایا ہے، یہی ہمارا ہے، باقی ہم نے کسی اور چیز کو نہیں چڑھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب تک آپ نے جماعت نہیں بنائی یا اس کا نام نہیں رکھا، صرف تحریک کی شکل ہی لاگت کی، مجھے قرآن اور حدیث کی اس میں جو پیروکار ہوں گے بعد میں مشکلات پیش نہیں آئیں گی جماعت کے بنائی؟ اصل میں جب نام رکھنے کے بعد اگر کوئی نام ہو جاتا ہے تو اس کی اصلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے جماعت اسلامی میں رہا ہوں اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کے جو رکن ہیں وہ راز کی اگر کچھ باتیں ہیں تو ان کے اوپر آشکارا ہو جائے گی، ان کو حق پہنچتا ہے اس میں، اور ان کے مقابلے میں متقی اور پرہیزگار جو رکن نہیں بنا ہے ابھی اس نے درخواست نہیں دی ہے اس کو کوئی اور پھر اس کے بعد میں دیکھا یہی ارکان ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر یہ اس کے ذریعے حرکتیں کرتے دنیا داری کی، لیکن ان کو بالکل کرتی ہے۔ تو یہ جو ایک طرح کی یہ رکاوٹ ہے یہ عصبیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل بہذا، تم تو مسلم ہو، اللہ کو مانتے ہو، اب اس کے اندر تم جماعت اسلامی والے ہو یا علماء اسلام والے، یہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کہیں حدیث اور قرآن میں اس کے نئی الگ جماعت مسلمانوں کے اندر امت کے اندر بنانے کی اجازت کا مجھے کوئی جواز نہیں سکتا۔ سنت نبوی کے مطابق ہے اور جماعت کا نام رکھنا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کے بارے میں مرحلہ ہے، میری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ کوثر چودھری کے خاندان میں پیدا ہوا، ایک کچھ نہیں میں نے پڑھی قرآن نہیں، اب یہ چیز سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر ایم بی بی ایس کیا میں نے، اور اس کے بعد پھر آ کر جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے بعد جب چوٹ کھائی تو میں نے کہا خود میں دین حاصل کروں گا، میں نے دین تعلیم حاصل کی اور وہ سمجھ لی اور پھر میدان میں آ گیا تو تاکہ میری حیثیت شخصیت شکلا ہے۔ بس یہ ہے کہ میں ایک جگہ پیدا ہوا لکھنؤ کے قریب اور اس کے بعد ایم بی بی ایس کیا لکھنؤ میرے کالج سے، اور اس کے بعد سنسد پرائیویٹ میں جواری سے اس کے بعد پاٹن آرمی میں نہیں گیا ہوں، سب جب لڑائی ہوتی ہے آیا ہوں تو یہاں سے اس طرح آیا ہوں کہ ریاض علی خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کی ڈاکٹری وہاں کے انتظام ہے، لیکن جو مشرقی پاکستان میں جو ہمارے کیمپ ہیں اس کے اندر کوئی انتظام نہیں۔ تب میں آیا تھا ہوائی جہاز سے اور یہاں سے پھر میں ان کے ساتھ لے گیا اور جالندھر اور آدم پور دوسری جگہ کیمپوں میں رہا، خدمت کی، وہاں ماحول بہنوں کی کٹی ہوئی چھٹیاں اور گانے اور سب کو دیکھی۔ تو اس کے بعد میں پہلے سے ہی آیا، پھر یہاں آنے کے بعد چلا گیا واپس 10-20 دن کے بعد، اور بال بچوں کو اپنے باپ ماں کے مریض نہیں اور بھائیوں آپ لے کے کہ ہماری کراچی میں علاقہ ہے وہاں میں رہنا شروع کیا اور ڈاکٹر شروع کیا۔
پاکستان بھی گئے مشرقی پنجاب میں گیا. جو اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا نا تب میں یہاں سے مشرقی پنجاب گیا. ان کا اسپورٹ اور ان کے بعد جو جا رہے تھے صفائی وہاں کیمپوں میں رہا ہوں. پھر آنے کے بعد پھر کشمیر کی جگہ میں اس کے 7-8 مہینے کے بعد وہاں چلا گیا. اور وہاں جب چیز فائر ہوا تو پاکستان آرمی کو بھی جوائن کیا. اس کے بعد نکلنا ممکن نہیں ہوگا. اب میری پریکٹس اللہ کو ہوئی تھی. یہاں بھی بہت بڑا کماتا تھا اور میں کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے جب یہ جنگ کا موقع تھا تو میں نے کشمیر آرمی کو جوائن کیا. کشمیر آرمی اور وکیل محمد صاحب ہمارے وہ سے میں تو کہیں جا رہا ہوں پیسے نہیں. اس وقت تو میں لیفٹنٹ تھا دوبارہ. جب یہاں سیز فائر ہوا تو میں نے کہا میرا کام نہیں. سیز فائر کے بعد اور مجھے وہاں نے مار دیکھ کر کو لیا تھا اس پر پنجاب. اور جب یہاں آیا ہوں تو ترنت ہی میں رات کو پہنچا ہوں. اس کے بعد صبح جب معلوم ہوا کہ ممبر کی لوگ ساری خواتین اور مائیں بہنیں بھاگی جا رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ 17 ہماری بٹالین پاکستان اور ہماری آزاد کشمیر کی گھیرے ہوئے تھی کوشش ہے. پرزم سنگھ وہاں پر سیوا تھا اس کا اور اس کو ایئر سے راشن آتا. لیکن ہم نے ہمارے اندر حال یہ تھا کبھی وہ کہیں پاکستان والے کہ ہم کورنگ فائر دیں گے تو ایڈوانس کرو حملہ کرو پنچ کے اوپر. تو ایک نے ایسا کورنگ فائر بھی نہیں کیا, دوسرے نے ایڈوانس نہیں کیا. اسی میں ہم لگے رہے یہاں تک کہ پرزم سنگھ کا سامان اور اس کا راشن تک ہوائی جہاز سے آتا تھا. اس نے کاؤنٹر اٹیک کیا, پوری ممبر کی تحقیق آ گئی. اس وقت تک پہنچے. پھر بتایا کہ شکست کے بعد سیل سیکٹر میں جو ہمارے پاکستان آرمی کے میجر تھے, ہمارے پاس جو ڈاکٹر باجوہ تھے ان سے کچھ پہلے تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے انٹرویو کے لیے لاہور جانا تھا. تو شکست کے بعد جب میں واپس لاتا ہوں لاہور تو پنجاب کے مقام پر ان میجر صاحب کے جنگ میں میرے ساتھ تھے, میں ان کا ڈاکٹر تھے. وہ ملے, میں نے کہا کہ میجر صاحب آپ یہاں کا ڈاکٹر سیل کے علاقے میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں گھبرا گیا, میں یہاں اور حالانکہ وہ ساری پہاڑی علاقے میں بہت ایڈوانس بھی کرے تو 1 میل بھی 10 دن لگ جاتے. اس وقت پاکستان کے عالم کے تو وہ بتاتے تھے باجوہ صاحب پنجابی جنہوں کو جانتے تھے کہتے ہم وہاں گئے تو وہ جو ہندو ان کے جاننے والے اس زمانے میں کتنی دیر ہوئی تھی ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. وہاں سے والد سے کہیں کہ بھائی کہیں ملاقات کرو تم تو کہیں ملتے. اس طرح کی یہ واقعات وہاں دیکھی تھی اس کے عالم میں. تو اس کے بعد یہاں رہا پارسل میں. اس کے بعد وہ ملٹری دکھا سکتا تاریخ میں وہاں کم پہنچ گیا. جب چیز فائر ہوا تب میں نے کہا میرا کام نہیں. آرمی کو لینڈ پر سپر آتے تھے. ہاں جب پاکستان کی 6 نومبر کو یہ ہوا تو میں شہید کو چل دیا یہاں لاہور آیا. یہاں لوگوں نے اس کو کالا سفا بال پکڑ لیا. اس میں اعلان ہوا تھا بہت سے سکھ آ گئے تو وہاں پر لوگوں نے سکھ سمجھ کے جلوس نکالا آخر نکال. اس کے بعد 12 تاریخ میں داخل ہو گیا فوج میں. وہ پوری طرح سے وہاں بھی تو اس کے بعد 8.5 مہینے تک جو 22 کو ہو گیا کوشش کرتا رہا. 8.5 مہینے کے بعد یہ چلا گیا. سر یہاں کل چل آ رہا ہوں یہاں. اس کے بعد پھر 72 کی جنگ میں 71 کی جنگ میں یہ پتہ اس میں میں 8.5 مہینے پھر جب 71 کی جنگ ہوئی تو میں وہاں پہنچا حیدرآباد میں. وہاں بیٹھا رہا یہاں تک کہ شکست ہو گئی. انہوں نے ہم کو کیمیں بھیج دیا کہ جاؤ. میں وہاں ان کو چھوڑ کر ملک کے دورے کے بڑے رسا ہو گیا. اور یہ اہل حدیث کو میں نے اپنی جگہ بنائی کہ شاید یہ توحیدیوں اور یہ راج پور سرگودا لے کر پشاور تک ان کے مجموعے میں یہی سمجھا تھا یار کی ایمان کی خرابی کی ضرورت ہے. اور 67 میں میں جب تقریر کرتا تھا تو یہی کہتا ہے لوگوں آج تم خوش ہو کہ تمہاری فتح ہو گئی ہے, لیکن تمہارا جو ایمان ہے کہ فتح اللہ نے نہیں دی بلکہ داتا صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے اور ان کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ ایسا اب کوئی معاملہ آیا تو اللہ تم کو ایسا قبول کرے گا تو سب پر نظر ہوگا. مزہ آ رہا تھا بڑی رات کو راستے میں بھی آ رہے تھے تو وہ تھا کہ میں ڈرائیور تھا بہت رات ہو گئی.
بات ہو گئے وہ پہلے جو نا سب مجھے وہ پھر بتا دی میں اٹھا دی پر ایک مطلب میں نے ان کو راستے میں سوال کے جا کے